الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. یا او کما قال یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے بزرگوں بھائیو، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال میں سے آیت نمبر 2 سے اور آیت نمبر 4 تک اور اس کے بعد پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 15 سے لے کے اور آیت نمبر 17 تک تلاوت کی. یہ ایک خاص مضمون ہے جو ان میں بیان ہوا ہے اور اس رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ جو شروع ہو چکا ہے، جو مغفرت کا عشرہ ہے، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کی توفیق سے ہم رحمت کا عشرہ گزار آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے اس کے فضائل کے اعتبار سے. فرمایا اولہ رحمہ، اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرہ، اور اس کا جو درمیانی حصہ ہے یعنی 11 سے 20 تک یہ مغفرت کا عشرہ ہے. وآخرہ، اور اس کا جو آخری ہے عتق من النار، یہ عذاب دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے یعنی 21 سے 30 یا 29 تک. تو آج جو عشرہ ہم گزار رہے ہیں جس کی چوتھا دن ہے، 14 روزے الحمدللہ آج ہو جائیں گے، تو یہ مغفرت کا عشرہ ہے. رمضان المبارک میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے روزے مقرر فرمائے، اس کے لیے سحری رکھی، اس کی برکتیں رکھیں، اس کی فضیلتیں رکھیں، افطار رکھا تو اس کا انعام بھی رکھا، یعنی بھوک کا انعام بھی مقرر فرمایا اور غذا کا انعام بھی مقرر فرمایا. کھاؤ اس پر بھی انعام دیں گے، کھانا چھوڑ دو اس پر بھی انعام دیں گے. شہری میں اٹھو اور کچھ کھاؤ تو نبی کی سنت پر عمل کا انعام ملے گا. دن بھر نہ کھاؤ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کا انعام ملے گا. افطار پر پھر بر وقت تاجیل کے ساتھ روزہ کھولو تو اس تاجیل کا انعام ملے گا. پھر راتوں کو جاگو، اس جاگنے کا انعام ملے گا تمہیں. اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، اسے سنو، اس کا انعام ملے گا. تو یہ ایک پورا مہینہ جو ہے مسلمان امت کی تربیت کا مہینہ ہے. اس پر ہم
گزشتہ جمعوں میں بھی گفتگو کر چکے ہیں. اس عشرے میں جو خاص واقعہ پیش آیا وہ ہے غزوہ بدر کا. اور آج میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ہم جو گفتگو کریں گے قرآن مجید کے حوالے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سیرت طیبہ کے حوالے سے، تو آج انشاءاللہ ہم جنگ بدر، اس کے واقعات، اس کی اہمیت، اسلام میں اس کی حیثیت اور اللہ کے راستے پر جان اور مال کی قربانیاں دینے والوں کا اعزاز اور افتخار جو ہے کچھ اس کی گفتگو ہو چکا ہے. تو سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ پر تبصرہ فرمایا ہے. ایک تو وہ لوگ جنہوں نے اس جنگ کو لڑا ان کی توصیف فرمائی اور ان کے حوالے سے ان سارے لوگوں ایک سیرت کا نقشہ بیان کر دیا کہ جب بھی اللہ کے احکامات ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ اللہ کے احکامات کے ساتھ کیا طرز عمل بنتے ہیں. تو فرمایا کہ ایمان والوں کی بات کرتے ہوئے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، جب انہیں خدا کا دھیان آ جائے تو ان کے دل کانپنے لگے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان ترقی پائے، ان کا ایمان بڑھ جائے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب ہی پر وہ بھروسہ کریں. یعنی ایمان لانے والوں کی یہاں تین خصوصیتیں بیان ہوئی. ایک یہ کہ اللہ کی یاد انہیں خدا خوفی میں مبتلا کرے، ان کے دلوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے خدا کے ذکر سے. دوسری یہ کہ اللہ کی آیات ان کے ایمان بڑھاتی ہیں. تو ایک بات سنتے جائیے کہ ایمان کوئی ٹھوس اور جامد چیز نہیں ہے کہ پہلے دن جتنا دل میں تھا اتنا کا اتنا ہی رہتا ہے. یہاں قدم قدم پر آدمی اپنا ایمان بڑھاتا بھی ہے اور اپنا ایمان گھٹاتا بھی ہے. یہ عمل مستقل جاری ہے. تو اہل ایمان وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھتے ہیں. جب اللہ کی بیان کی ہوئی کوئی بات پیش آتی ہے کہ اللہ نے تو یہ ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ ایمان کے راستے سے منہ موڑو گے تو سزا پاؤ گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے تو نقصان سے نہیں بچو گے، پیغمبر کی پیروی نہیں کرو گے تو دنیا کی بے آبروئی سے کوئی بچا نہیں سکتا، پیغمبر کے طریقے پہ نہیں چلو گے تو نجات اور مغفرت کا راستہ تمہیں نصیب ہی نہیں ہو سکتا. لہذا قدم قدم پر اللہ کی آیتیں ان کے ایمان بڑھاتی ہیں. خود اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ یہ ہی جس عمل سے آپ اور میں گزر رہے ہیں، یہ ہمارا عمل بعض کے ایمان بڑھا رہا ہے اور بعض کا ایمان گھٹا رہا ہے. جس نے رمضان کا چاند دیکھا اور روزے کی طرف آیا اس کا ایمان بڑھ گیا، اور جس نے رمضان کا چاند دیکھا اور روزے خوری کی طرف چلا گیا اس نے اپنا ایمان خود ہی گھٹا لیا. پھر جس نے مسجد سے نماز کی پکار سنی اور نماز پڑھنے کی طرف آیا اس کا ایمان بالیدہ ہو گیا، بڑھ گیا. اور جس نے اللہ کی پکار سنی اور منہ پھیر لیا اس نے اپنے ایمان کو خود ملیا میٹ کر دیا. تو فرمایا گیا کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان ترقی پاتے ہیں. اور پھر تیسری علامت ان کی یہ بیان ہوئی کہ وہ اللہ ہی پر، اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. ان کا بھروسہ مادیت پر نہیں ہے، ہتھیاروں پر نہیں ہے، مال و دولت پر نہیں ہے، جائیداد پر نہیں ہے، ذاتی طاقتوں پر نہیں ہے. ان کا بھروسہ تو اللہ. پھر ان کی مزید علامتیں بیان ہوئی کہ یہ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں. یہ خصوصیات جن میں ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس. ومغفرہ،
اور بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے۔ آگے کی جو آیتیں ہیں ان میں خاص ذکر ہوا سورہ انفال میں بدر کی خصوصیات کا۔ تو فرمایا ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو، ان سے مٹبھیڑ ہو تمہاری، تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ، اور جو اس دن انہیں پیٹھ دکھائے گا سوائے اس کے کہ یہ لڑائی کی جنگی کسی چال کی صورت میں ایسا ہو تو دوسری بات ہے، یا اپنی جماعت سے جا ملنے کے لیے ایسا ہو تو دوسری بات ہے، لیکن اگر یہ بھاگنا اور پیٹھ دکھانا فرار کی صورت میں ہوگا تو یہ اللہ کے غضب کی طرف پلٹنا ہے، اور ایسے بھاگنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ پلٹنے کی کیا ہی بری جگہ ہے۔ پھر جنگ بدر کا منظر بیان ہوا، کہا جب تم نے، یہ وہ صورتحال ہے کہ جب مقابلہ ہو رہا ہے اور ایک خاص موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت پھینکی ہے مشرکین کی طرف، اللہ نے اس کیفیت کو یہاں بیان کیا ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاک تم نے نہیں پھینکی، وہ تو ہم نے پھینکی تھی، وہ جو تم نے ان پر ریت پھینکی تھی، اللہ کہتا ہے ولکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے پھینکی، اور یہ اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے۔ بے شک اللہ سمیع علیم، سنتا ہے اور علم رکھتا ہے۔ یہ حضرات ان آیات کا مفہوم تھا۔ جس طرح پہلی بار ہجرت کے دوسرے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روزوں کی عبادت متعین کی گئی اور فرض کی گئی، اس سے پہلے روزے اس انداز میں فرض نہیں تھے جس انداز سے اب ہم رکھتے ہیں، اور جس کا یہ حکم کتب علیکم الصیام کی صورت میں سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع میں بیان ہوا ہے۔ پہلی بار یہ سن 2 میں مقرر ہوئے، فرض کیے گئے، اور سن 2 ہی وہ سال ہے کہ جس میں اللہ والوں کی وہ جماعت جنہیں اللہ کے احکامات ماننے کے نتیجے میں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کی بستیوں سے نکال دیا گیا، ان کے کاروبار چھڑوا دیے گئے، ان کے مال و دولت لوٹ لیے گئے، پیغمبر سمیت اس پوری جماعت کو ظلم و ستم کی ایسی چکیوں سے گزارا گیا کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ پہلا سال ہے جب اللہ نے ان مظلومین کو جنگ کی اجازت دی، اور پہلا مرحلہ جنگ جو ہے وہ بدر کی صورت میں پیش آئے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی ان آیات میں اسی کی منظر کشی ہے اور اسی کی پر ایک تبصرہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ تو پہلے کچھ تھوڑے سے واقعات میں عرض کیے دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب مشرکین کی سختیوں کے سامنے پسپا نہ ہوئی اور وہ اپنے سارے ہتھیار استعمال کرنے کے بعد آخری مرحلے پر پہنچے کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ اس پیغمبر ہی کا معاذ اللہ صفایا کر دیا جائے، اور ان کے دارالندوا نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ تو ادھر انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا، اور ادھر اللہ نے اس بات کا پہلے سے فیصلہ فرما دیا تھا کہ اب وہ مرحلہ آ رہا ہے کہ جب اسلام اپنی کمزوریوں سے نکل کے ریاست کی قوت میں داخل ہونے والا ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ مدینے آنے کے بعد بھی ابھی 1 ہی سال ہوا ہے، اس 1 سال میں بھی مشرکین نے انہیں وہاں چین سے نہیں بیٹھنے دیا، تکلیفیں پہنچانے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو اس جماعت کے لیے انہوں نے نہ برتا ہو۔ جب یہ لوگ مکے میں تھے
تو مار پیٹ اور جسمانی تشدد کے جتنے مراحل سے گزارے گئے اس کا اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی تپتی ہوئی دوپہر میں ریت پر لٹا کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا. حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ یہ ہوا. ایک بار جب اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی تو ان کی پیٹھ برہنہ ہو گئی. نوجوان لوگوں میں سے کچھ نے اسے دیکھا, پوچھا چچا یہ آپ کی کمر پر نشان کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بار مجھے مکے والوں نے پکڑ لیا تھا اور دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا کے میرے سینے پر پتھر رکھ دیا اور آگ کے انگارے میری چربی سے ٹھنڈے ہو گئے تھے, یہ اس کا نشان ہے میری کمر. اللہ کے راستے میں آزمائش کے یہ ان مرحلوں سے گزرے. مرد ہی نہیں, وہ کمزور اور ناتواں خواتین بھی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی دہکتے ہوئے انگارے ان کے سر پر رکھ دیے گئے, چربیاں نکل آئیں سر کی. یعنی یہ بات میں نے کہہ دی, آپ نے سن لی. اس کی شدت کا اندازہ کرنا ہو, چلیے جلتی ہوئی نہ صحیح, جلا کے بجھائی ہوئی ماچس کی تیلی ذرا انگلی پر لگا کے دیکھیں کہ کیا منظر ہوتا ہے. لیکن وہ اللہ کے راستے میں ایسے ثابت قدم ہیں. حضرت سمیہ کی بات آ گئی, یہ پہلی خاتون ہے جس کا خون اللہ کے راستے میں بہا ہے, پہلی شہید آئے اسلام میں. ان کا حال یہ ہے کہ ابو جہل مارتے مارتے تھک جاتا ہے تو تھک کے ایک خاص کیفیت ہوتی ہے ظالم کی. آپ اگر اس کا نفسیاتی تجزیہ کریں, ایک خاص مرحلہ آتا ہے, مظلوم نہیں ٹوٹتا, ظالم ٹوٹ جاتا ہے. اور وہ مرحلہ ہوتا ہے جب وہ مارتے مارتے اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ کوئی چھڑانے والا چھڑاوا دے, یا یہ کمزور جسے میں مار رہا ہوں یہ معافی مانگ لے اور میں کہوں کہ اس نے تو معافی مانگ لی تھی اور ہم نے ازرہ مرحمت خسروانہ اسے چھوڑ دیا تھا. تو اس خاتون کو باندھ کے مار رہا ہے, مارتے مارتے تھک گیا ہے. مار کھانے والی تھکی نہیں, کسی کمزوری کا کوئی اظہار نہیں. تو ایک بت اٹھاتا ہے اور ان کے منہ کے قریب لے جاتا ہے اور وہ اس پر تھوک دیتی ہیں. اب اس واقعے کا اگر آپ نفسیاتی تجزیہ کریں گے تو بات کیا تھی؟ کیوں بت لے گیا تھا منہ کے قریب؟ کہ جی میں کہہ دوں گا انہوں نے بت کو چوم لیا تھا, میں نے اس کے صدقے میں چھوڑ دیا. لیکن وہ بھی جانتی ہے کہ حق و باطل کے مارکے میں حق کی قدر و قیمت کیا ہے. کہتی ہے تو ٹوٹا ہے, میں نہیں ٹوٹی. ہم تو اس پر تھوکتے بھی نہیں ہیں جو تیرا معبود و مسجود. کیونکہ ساری طاقتیں پامال ہیں, میرے ایمان کی طاقت تابندہ اور زندہ ہے. لہذا آپ دیکھیں یہ وہ مرحلہ, یہ وہ لوگ. تو ہجرت ہو گئی ہے اور پہلا رمضان آیا ہے, تو جہاں اللہ نے روزے متعین فرمائے, جہاں اللہ نے قیام لیل متعین فرمایا, وہیں اب وہ مرحلہ آ گیا کہ جان کی بازی لگا کے بدر کے میدان میں آج اس بات کا فیصلہ ہونا ہے, یہاں غالب رہنا ہے یا معاذ اللہ مغلوب ہو جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایک طرف اطلاع ملتی ہے کہ مکے سے ایک فوج مدینے پر حملہ کرنے آ رہی ہے, اور دوسری طرف اطلاع یہ ہے کہ مکے والوں کا ایک قافلہ شام سے سامان تجارت لے کے مکہ واپس جا رہا ہے. آپ مشورہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں ان میں سے ایک عطا فرما دے گا, بولو کون سا مرحلہ چاہیے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ قافلہ جو ہے اس پر حملہ کر دیتے ہیں. یہ انسان جو ہے اپنی بشری کمزوریوں سے آزاد نہیں ہے. یہ سوچ کے کہ قافلے کے ساتھ کم آدمی ہے, اس سے پنجہ آزمائی میں
زیادہ امکان ہے اس بات کا کہ ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن فیصلہ ہوتا ہے نہیں، فیصلہ ہوتا ہے اس لشکر سے پنجہ آزمائی کرنی ہے جو بڑی ساز و سامان اور طاقت کے ساتھ مکے سے حملہ کرنے آ رہا۔ لہذا یہ فیصلہ ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ مہاجرین میں سے ایک صاحب اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ہم ساتھ ہیں۔ آپ پھر اپنی بات کو دہراتے ہیں۔ پھر مہاجرین میں سے ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، آپ جو ہمیں حکم دیں گے وہ ہم کریں۔ سرکار تیسری بات سے پھر فرماتے ہیں، اور مراد کیا تھی کہ یہ مجمع جس میں مہاجرین بھی ہیں لیکن اس میں انصار بھی، یعنی مسلمان جماعت دو قسم کے افراد پر مشتمل ہے، ایک وہ جو مکے سے نبی کے ساتھ آئے، ایک وہ جنہوں نے ان کی امداد کی ہے جو مدینے کی اصل آبادی۔ تو ان میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں سرکار کیا آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ تو ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کو رسول مانا ہے، ہم نے اللہ کو اللہ تسلیم کیا ہے، آپ کی تعلیمات پر یقین کیا ہے، آپ اگر ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو کود جائیں، آپ ہمیں پوچھے نہیں پائیں گے، آپ حکم دیجیے۔ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے کہتے ہیں حضور ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو موسیٰ سے کہتے ہیں کہ جا تو اور تیرا خدا لڑ رہا، جب فلسطین فتح ہو جائے گا تو ہمیں بلا لینا۔ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے سمندر میں کودنے کو کہہ دیں گے تو خدا کی قسم ایک منٹ کے لیے نہیں سوچیں گے، کود جائیں۔ یہی وہ بات تھی جو پیغمبر کہلوانا چاہتا، اس لیے کہ میثاق مدینہ کی صورت میں جو معاہدہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس معاہدے میں مدینے کے ڈیفنس کا معاہدہ تھا، مدینے سے نکل کے حملہ کرنے کا معاہدہ نہیں تھا۔ لہذا یہ ہو سکتا تھا کہ مسلم جماعت میں اختلاف پیدا ہو جائے کہ جناب ہم نے تو معاہدہ کیا تھا، ٹھیک ہے کوئی یہاں حملہ کرے گا تو ہم بچاؤ کر لیں گے۔ آپ مدینے سے 170 کلومیٹر دور جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، تو لہذا یہ ہمارے معاہدے میں شامل نہیں۔ لیکن ان دونوں صحابہ اکرام نے اللہ اپنی بے شمار رحمتیں کرے اس ساری جماعت پر بتا دیا ہم مفادات کے بندے نہیں ہیں، ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، آپ کو رسول مانا ہے، جو کہیں گے اس پر عمل کریں۔ لہذا اب فیصلہ ہو گیا ہے اور اللہ والوں کی یہ جماعت پہلی بار ہتھیار اٹھا کے کفر سے ٹکرانے کے لیے نکلی۔ ابھی تک مرحلہ یہ تھا کہ مار کھائی جا رہی ہے مگر مارنے کی اجازت نہیں۔ ابھی تک یہ مرحلہ ہے کہ ظلم سہا جا رہا ہے، جواب دینے کا حکم نہیں، اور اس حد تک برداشت کا معاملہ ہے۔ آپ سمجھ لیجئے یہی حضرت خباب بن ارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ جن کی ساری کمر جلا دی تھی دشمنوں نے، انہوں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابھی احکامات جہاد نہیں آئے تھے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، ظلم کی چکی پورے زور سے چل رہی، کہا سرکار اب تو ظلم حد سے سوا ہو گیا، آپ اللہ سے ہماری فتح یابی کی دعا نہیں فرماتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نیم دراز حالت میں تھے، تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور بڑے جلال کے ساتھ فرمایا کہ باپ تم بے صبرے ہو، تم سے پہلے اس راستے پر جو لوگ گزرے ہیں آروں سے چیر دیے گئے ہیں، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچ لیے گئے ہیں، مگر وہ اپنے مقام سے ہلے نہیں ہیں۔ میں وہ بس دیکھ رہا ہوں جب اس زمین پر اتنا امن ہوگا کہ ایک عورت صنعاء سے چلے گی، حضر موت تک جائے گی،
سونے سے لدی ہوئی ہوگی، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ وہ وقت آ رہا، اور دیکھو کیسی معجزانہ بات ہے۔ یہ بات کب کہی پیغمبر نے؟ جب کہی کہ جب پیغمبر کے ساتھی اپنا تحفظ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، اور اس بات پر ابھی 10 برس نہیں گزرے تھے کہ وہ وقت آ گیا کہ جب زمین پر اتنا امن تھا کہ لدی ہوئی سونے سے عورت یہ ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے تو کوئی اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب جنگ بدر کی تیاری ہو رہی ہے، اور بھائی تیاری بھی کیا ہونی، ناتما اور کمزور لوگوں کی ایک جماعت ہے جن کے پاس مادی ساز و سامان کا حال یہ ہے کہ اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا کل اثاثہ تعداد آپ سارے ہی جانتے ہیں 313، بعض روایات میں 314 بھی آئی ہے، بہرحال مشہور جو ہے وہ 313۔ لوگ سمجھتے ہوں گے شاید یہ 313 مسلح ہوں گے، زرہ پوش ہوں گے، گھوڑا سوار ہوں گے، اور ان کے پاس کم سے کم اپنے زمانے کے ہتھیار ہوں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ ان کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ تو خدا نے یہاں بتا دیا کہ وہ علی ربہم یتوکلون، یہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے وہ اسے بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ یہ 313 جو پہلے مارکہ حق کے لیے نکلے ہیں، ان کے پاس سواری کے جانور تعداد تو میں نے بتا دی نا 313 ہیں، تو 313 لڑنے والوں کے پاس گھوڑے 2 ہیں۔ آپ نے دیکھا، یعنی اس عہد کا جو رسل و رسائل کا سلسلہ ہے، سواری کا سلسلہ ہے، وہ گھوڑا ہے، اونٹ ہے۔ اس ساری فوج کے پاس جو پیغمبر کی قیادت میں لڑنے چل رہی ہے 2 گھوڑے۔ تو پھر سوچا شاید اونٹ زیادہ ہوں بھائی، کم سے کم 2 آدمیوں کے پاس ایک اونٹ تو ہو کہ سارے بیٹھ کے تو جا سکے۔ نہیں، گھوڑے ہیں 2، اونٹ ہیں 70۔ باری باری سے لوگ بیٹھتے ہیں اور باری باری سے پیدل چلتے ہیں۔ تلواریں، بھائی یہ تو ہتھیار ہے، اس کے بغیر تو لڑائی نہیں ہوتی، تو تلواروں کی بھی سن لو۔ سارے لشکر کے پاس 8 تلواریں، 313 تلواریں نہیں، 8 تلواریں۔ اور اس آئینے میں وہ مادیت پرست لوگ دیکھیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ جنگیں ہتھیاروں سے جیتی جاتی، خدا کی قسم جنگ کبھی بھی ہتھیار سے جیتی نہیں جاتی۔ اگر جنگ ہتھیار سے جیتی جاتی تو افغانستان میں گھٹنے ٹیک کے روس نہ بھاگتا۔ اگر ہتھیاروں سے جنگیں جیتی جاتی تو یہ 313 آدمی جن کے پاس 8 تلواریں ہیں، ان کی کامیابی کا کیا سوال تھا؟ زرے یعنی اس وقت کا ڈیفنس کا ہتھیار، تحفظ کا ہتھیار، جس کو آج آپ کہہ لیجئے ٹینک، یعنی آج ٹینک کیا کرتا ہے؟ سپاہی کو تحفظ دیتا ہے، جو اس کے اندر بیٹھا ہے اسے بھی تحفظ دیتا ہے، جو پیدل فوج ٹینک کے پیچھے چل رہی ہے اسے بھی تحفظ دیتا ہے۔ یہ آج کا تحفظ دینے والا ہتھیار ہے، اور اس وقت کا تحفظ دینے والا ہتھیار زرے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری فوج کے بعد 6 زرے، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواریں، 2 زرے، اور 313 آدمی۔ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو نیزے کی انی نہیں ہے، کسی کے پاس انی ہے تو نیزے میں لگانے والا۔ کہ یہ مرحلہ نہ آ جائے کہ مجھے اس سعادت سے روک دیا جائے۔ اس مرحلے میں جذبے کا حال کیا ہے کہ ایک صاحب حضرت
امر کھجوریں کھا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں حصہ لینے کے افضال و انعام بیان فرما رہے ہیں. تو پوچھتے ہیں کیا میں اللہ کے راستے میں اگر لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں تو جنت میں جاؤں گا؟ آپ کہتے ہیں ہاں. تو وہ منہ سے کھجور اگل دیتے ہیں کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو کھجوریں جنت ہی میں جا کے کھائیں. ایمان کی یہ کیفیت مطلوب ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ ہے وہ لوگ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اس کمزوری کے ساتھ یہ فوج جا رہی ہے. اس جانے والی فوج کا عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بدر کا مقام کوئی بہت قریبی مقام ہوگا. میں حضرات یہ گفتگو روک کے عرض کرتا ہوں، پچھلے جمعے میں اس محراب کی تعمیر کے لیے آپ سے گزارش کی تھی اور ساتھ یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ بھائی ہمارا کام تو اللہ کے بھروسے ہی پہ چلتا ہے، لہذا جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ان کے کام نہیں روکتا. نہ ہم کسی حکومت کی طرف دیکھتے ہیں نہ کسی اوقاف سے لیتے ہیں، ہمیں تو اللہ دیتا. لہذا اللہ نے ہماری ساری محراب کے خرچے کے لیے اپنے ایک بندے کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ سارا کام وہی کرا دے. لہذا اس نے اعلان کیا یہ سارا خرچہ وہی دے گا اس محراب کی تعمیر کا. اللہ اس کے کام کو قبول فرمائے، اخلاص نیت عطا فرمائے. اس کے علاوہ ہمیں صفیں بھی چاہیے اور پنکھوں کے سلسلے میں بھی کچھ اعانت درکار. یہ بات کے پاس آ رہے ہیں. لہذا اس مہینے میں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال جو ہیں اپنے عروج کو پہنچنے کے لیے کئی گنا نوافل فرضوں کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر عروج پانے والے ہیں. تو بھائی اللہ کے راستے میں ذرا دل کھول کے. تو واپس ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ جناب عام طور سے ایک قاری یا ایک سامع یا تحریر پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بھائی بدر کی جنگ کوئی ایسا ہی مرحلہ ہوگا کہ جیسے اصغر مال اسکیم والے اٹھے تو کوئی سیٹلائٹ ٹاؤن پر حملہ کرنے چلے گئے. یہ ایسی کوئی قریبی بات نہیں ہے. یہ 170 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جہاں یہ جنگ ہوئی ہے وہ قصبہ، اس کا نام بدر ہے، ابھی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی وہاں شہید ہوئے ہیں ان کا وہ قبرستان وہاں موجود ہے. تو یہ 170 کلومیٹر دور جانا تھا. یہاں آ کے پڑاؤ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں آنے کے لیے ان کے پاس جو سواریاں ہیں وہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں. دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ 313 صاحبان مرد میدان کاردار نہیں، یہ باقاعدہ لڑاکے نہیں، پہلوان نہیں، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اگر اس معیار پر آپ اسے پرکھیں، مکے سے جو لوگ آ رہے ہیں مشرکین کے ساتھی وہ سارے لڑاکے ہیں. کیونکہ مکے والوں کا تو پیشہ ہی اس زمانے میں لڑائی مار پٹائی تھا. قتل و خریزی میں وہ بہت آگے تھے. اور مدینے کی آبادی کاشتکاروں پر مشتمل تھی جو لڑاکا نہیں ہوتے. وہ سارے کے سارے لڑاکا ہیں اور سارے کے سارے، یعنی ان میں بعض حضرات ایسے ہیں جو اپنے زمانے کے اعتبار سے ایک ایک آدمی ہزار آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا ہے. اپنی شہ سواری میں، اپنی شمشیر زنی میں، اپنی جنگی مہارت میں، اپنی لڑائی کے تجربے میں. مثلا عتبہ ہے، ولید ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے عہد کے بڑے مار کے دیکھے ہوئے. لہذا آنے والے سارے لڑاکا، 100 سواروں کا دستہ، 1000 آزمودہ کار سپاہیوں پر مشتمل فوج، شرابوں کے مٹکے ساتھ ناچنے گانے والیوں کی ٹولیاں دل بہلاتی ہوئی، شہوانی جذبات ابھارتی ہوئی. اور اس آئینے میں دیکھتے جاؤ
اللہ کے دین کا نظام اور کفر کا نظام ہر زمانے میں یکساں ہی رہا ہے. اللہ والے جب لڑنے اٹھتے ہیں اسی حال میں اٹھتے ہیں، اور کفر جب مقابلہ آتا ہے اسی حال میں آتا ہے، کیونکہ اس کے پیش نظر کوئی اعلیٰ مقصدیت نہیں ہوتی. وہ تو اپنے سپاہی کے گندے سفلی اور جنسی جذبات کو لڑانے کے لیے لاتا. لہذا گانے والیاں آگے آگے گیت گاتی ہوئی ہیں، کہاں جشن منانے جا رہے ہیں. بھلا یہ مسلمان بیچارے تعداد ہی کیا ہے ان کی، ان میں ہے کون ہمارا مد مقابل؟ تو تعداد کی بات آپ نے دیکھ لی، وہ 1000 آ رہے ہیں 100 سواروں کے دستے کے ساتھ، یہ 313 جا رہے ہیں. بلکہ میں تاریخ کی تجزیے کی صورت میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ 313 بھی نہیں ہے. اگر مقابلہ اس بات پر کیا جائے کہ ان میں لڑاکا لوگوں کی تعداد کتنی ہے تو میں کہوں گا 86. اس میں لڑنے والے باقاعدہ ایسے افراد کی تعداد جنہیں کوئی جنگی تجربہ ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 86 ہے. 86 اس میں مہاجرین ہیں، اور باقی اوس اور خزرج کے افراد. ان میں یہ تعداد ہے لڑاکا لوگوں کا. یہ فوج ہے جو پہلی بار اس مارکے میں جا رہی ہے. بہرحال اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ آ گئے ہیں میدان جنگ، اور یہاں آنے کے بعد یہ بات بھی اندازہ کر لیجئے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جس طرح رسول بنا کے بھیجا، جس طرح معلم بنا کے بھیجا، جس طرح مزکی بنا کے بھیجا، جس طرح حکمت کا تقسیم کار بنا کے بھیجا. یعنی یہ سرکار کی وہ شخصیت کی مختلف پہلو ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتی، آیات الہی پہنچانے اور سنانے والے، یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دینے والے، والحکمہ، اس کے راز و رموز سمجھانے والے، ویزکیہم، اس کے مطابق تزکیہ نفس کرنے والے. تو اللہ کے راستے میں پیش آنے والی ساری رکاوٹوں میں سپہ سالاری کرنے والے بھی وہی ہیں، فوجوں کو لڑانے والے سپہ سالار بھی وہی ہیں، اسلامی ریاست کے سربراہ بھی وہی ہیں. اور جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی عورت وزیر اعظم ہو جائے تو تکلیف نہیں ہوتی، کوئی شیطان سربراہ بن جائے تو تکلیف نہیں ہوتی. ہم اگر یہ کہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بہتر بندوں کے پاس اختیار اور اقتدار ہو، اور اللہ کے بہتر بندے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، تو کہتے جی مولوی صاحب سیاست کی بات کرتے ہیں. اور میں سیاست کی بات کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو کہو کہ جناب یہ جنگیں لڑنا بھی تو سیاست کی بات ہے، اور یہ خارجہ تعلقات قائم کرنا بھی تو سیاست کی بات ہے، اور مدینے کی ریاست میں ٹیکسوں کا نظام قائم کرنا بھی تو سیاست کی بات ہے، یہاں عدالتیں بنانا بھی تو سیاست کی بات ہے. میرا پیغمبر صرف مسجد کا مسکین امام نہیں ہے، کائنات کا سب سے با اختیار فرمانروا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ زمین پر اس لیے بھیجا گیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، اس بھیجنے والے نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے سارے باطل نظام ہائے زندگی کو ملیا میٹ کر کے اللہ کے دین کو غالب کر. میرا نبی تو غلبہ دین کے لیے آیا ہے، اور میرا نبی تو ایک ریاست بنا کے گیا، چلتی ہوئی حکومت دے کے گیا ہے، ایسی کہ جو آج بھی آئیڈیل ہے، کوئی اس کی مثال ہے نہ مثیل ہے، نہ عدیل ہے نہ نظیر. وہ بندوں پر حکمرانی کی ریاست نہیں ہے، وہ بندوں کی خدمت گزاری کی ریاست. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ لشکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بدر کے میدان میں آیا ہے، اور وہاں آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے بدر میں صف آرائی کی،
یہ بھی سن لو تاکہ وہ بے ایمان لوگ جو ہمیں رسول کی سنت سے ہٹا کے مسکینوں کی صفوں میں لے جا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ان کو تم جواب دے سکو۔ دنیا کے سارے ڈیفنس کالجوں میں اور ملٹری کی ساری ان تعلیم گاہوں میں جہاں باقاعدہ جنگوں کا نظام پڑھایا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 جنگیں بطور ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی ہیں، ایک یہ جنگ بدر اور ایک جنگ خندق، ایک ڈیفنس کی جنگ ہے، ایک ڈیفنس کی جنگ ہے۔ آپ دیکھیں پیغمبر فوج لا رہا ہے، جس میدان میں آ کے اسے اترنا ہے وہاں آ کے سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ پانی کے ذخیرے پر قبضہ۔ کیوں کہ اگر ذخیرے پر قبضہ ہو دشمن کا تو وہ پانی نہیں دیتا، پیغمبر نے قبضہ کیا ہے اور سب کے لیے پانی عام کر دیا۔ کہا ہم پیاسا مارنے نہیں آئے ہیں، قبضہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہمارے لوگوں کو کوئی محروم نہ کر دے۔ پہلا نقطہ فوج کی قیادت کا کہ رسد اور کمک کے جو ذرائع ہیں ان کے درمیان کہیں کوئی ایسا رکھنا نہ ہو کہ جو فوج کی ضروریات کو نقصان پہنچا سکے۔ دوسرا مرحلہ، یعنی میں اب جنگی ٹیکنیک کے اعتبار سے یہ 1-2 نقطے میرے ذہن میں آئے ہیں تو عرض کر رہا ہوں۔ جب صف بندی کی گئی تو کس حساب سے؟ وہ زمانہ وہ ہے کہ تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر ہیں، یعنی جو چیزیں بھی ہیں وہ سیکل شدہ ہیں، ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ لہذا آپ نے انداز یہ رکھا کہ آپ کی فوجوں کی آنکھیں خیرہ نہ ہو سکیں، سورج کی روشنی سے اپنی فوجوں کو اس طرح سے آپ نے محاصفارہ کیا کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ دشمن کے منہ پر ہو اور مسلمان فوجوں کی پشت پر ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس مقام پر اپنی فوجوں کو صف بستہ کیا جو فراز میں ہے اور دشمن کی فوجیں نشیب میں۔ اور تیسرا مرحلہ اللہ نے پیدا فرما دیا کہ رات کو بارش ہو گئی، نشیب کی ریت بیٹھ گئی، فراز کی ریت کیچڑ بن گئی، لہذا اوپر والوں کو مومنٹ میں تکلیف نہیں ہے، نیچے والوں کو مومنٹ میں تکلیف۔ یہ ہے وہ جنگی ٹیکنیکیں جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں فرمائی۔ اب جذبے کی بات دیکھیے، لڑنے والے کیسے ہیں جو یہاں میدان میں آئے، مقابلے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ 3 بڑے پہلوان نکلے ہیں مشرکین کی طرف سے، ولید آیا ہے، عتبہ آیا ہے، شیبہ آیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ہزار آدمیوں پر مشتمل ہے یہ آدمی، ایک بڑا پہلوان ہے، بڑا جری ہے۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے پر بھیجو کسی کو جو مد مقابل ہو ہمارا۔ ادھر سے 3 انصاری جاتے ہیں لوگ، انہوں نے پوچھا کون ہو، کس کے بیٹے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ واپس چلے جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے کی چیز بھیجو۔ یہ کاشتکار بھیج دیے ہیں تم نے، یہ مسکین بھیج دیے ہیں تم نے، یہ توہین ہے ہماری ان سے لڑنا۔ اور آج اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ بڑائی خاندان کی نہیں ہے، بڑائی نسل کی نہیں ہے، بڑائی علاقے کی نہیں ہے، آج ان سارے بتوں کو اسی میدان بدر میں ٹوٹ جانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بلا لیا، علی بھیجے ہیں، حمزہ بھیجے ہیں، عبیدہ بھیجے ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ وہ 3 سپہ سالار ہیں جو ادھر سے لڑنے گئے، اور چشم زدن میں تینوں کو مار دیا، ولید بھی مر گیا، عتبہ بھی مر گیا، شیبہ بھی مر گیا۔ اور اب وہ جو سالار ہے ابو جہل جو امت محمدیہ کا فرعون ہے، جس کی تکبر اور غرور کا حال یہ ہے کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اللہ کی یہ سنت ہے حضرات کہ متکبرین کو عزت کی موت نہیں دیتا۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند تکبر ہے۔ تکبر اللہ کا لباس ہے،
بڑا ہو کے رہنا اللہ کا حق ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ بڑائی خدا کا لباس ہے، جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ کے لباس پر ہاتھ ڈالتا ہے، اور جو اللہ کے لباس پر ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اسے بہت ذلیل کر کے مارتا ہے۔ آپ ساری نسل انسانی کی تاریخ دیکھ لیں، جس نے جتنا بڑا بول بولا خدا نے اتنا ہی ذلیل کر کے مارا۔ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ کہا تجھے مارنے کو آسمان سے فوج تھوڑی بھیجنی پڑے گی، ہم تو پانی کی لہروں میں سر پٹکا پٹکا کے مار دیں گے۔ فرعون تو جاتا کہاں ہے؟ ہم تو مچھروں سے مروا دیتے ہیں، ہم تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو تباہ کرا دیتے ہیں۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما آتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں چچا وہ ابو جہل کون سا ہے؟ وہ مڑ کے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں تم کیا کرو گے؟ کہا ہم تو قسم کھا کے آئے ہیں کہ اسے قتل کریں۔ اب آپ دیکھیے کیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہتے ہیں ہم قسم کھا کے آئے ہیں کہ اسے قتل کریں۔ آپ نے اشارہ فرمایا، کہا وہ جو گھوڑے پر سوار ہے نا، وہ جو لمبا سا نظر آ رہا ہے، وہ جو قلب لشکر میں کھڑا ہے، وہ ہے ابو جہل۔ ایک بجلی تھی کہ چمکی، ایک کوندا تھا کہ لپکا، یا یہاں تھے اور یا وہ قلب لشکر میں تھے۔ چھوٹے کتنے ہیں کہ اچھل کے تلوار مارتے ہیں تو ٹانگ تک پہنچتے ہیں، یعنی اتنے چھوٹے بچے۔ ایک نے ایک طرف سے تلوار ماری ہے تو گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی، دوسرے نے دوسری طرف سے تلوار ماری ہے تو ضرب لگی ہے ٹانگ پر، وہ نیچے گرا، دو ٹکڑوں میں کاٹ کے ڈال دیا۔ ان چھوٹے بچوں نے، ان میں سے حضرت معاذ کے تلوار ماری، اکرمہ بن ابو جہل نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، باپ کے ساتھ لڑنے آئے ہوئے، مونڈھا کٹ گیا، بازو یہاں سے ذرا سا گوشت کے ساتھ لٹکا رہ گیا۔ اب وہ لڑنے میں دشوار ہے، اپنا ہی ہاتھ اپنے پیروں کے نیچے آ رہا، پریشان کرتا ہے۔ ایک مجاہد موو نہیں کرنے دیتا جنگ میں، تو وہ مجاہد تھوڑی دیر سوچتا کیا علاج کیا جائے اس کا، اور پھر علاج دیکھا، کیسا خوبصورت علاج نکالا اس نے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے پیر کے نیچے دبایا ہے اور زور سے جھٹکا مارا ہے، ہاتھ توڑ کے پھینک دیا کہ جو اللہ کے راستے میں حارج ہو وہ ہاتھ بیکار، ہمارے کام ہی کا نہیں، ہمارے کام کا تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں کام آ جائے۔ تو لہذا آپ دیکھیں اللہ نے فرعون محمد کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کو مروانے کے لیے بڑے سپہ سالار نہیں بھیجے، علی سے نہیں مروایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر سے نہیں مروایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں مروایا۔ کس سے مروایا؟ دو نابالغ بچوں سے مروایا، تاکہ دنیا کو بتا دے کہ تکبر کی سزا یہ ہے کہ آپ ان کی موت نہیں ملی۔ اب یہ تو قصہ اتنا لمبا ہے کہ بیان ہوتا رہے تو عمریں گزر جائیں، میں اسے سمیٹتا ہوں۔ اور اب آپ دیکھیے کہ چند منٹوں میں فیصلہ ہو گیا۔ جنگیں تو ہوتی رہتی ہیں، جنگوں کے فیصلے بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایسی جنگ ہے بھائیوں جس نے 3 فیصلے سامنے کر دیے۔ ایک فیصلہ یہ کر دیا کہ اسلام میں کوئی برادری نہیں ہے، کوئی نسل نہیں ہے، کوئی زبان نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں۔ اگر زبان قومیت کی بنیاد ہوتی تو مشرکین بھی عربی بولتے تھے اور مجاہدین بھی عربی بولتے تھے۔ علاقہ اگر ہماری قومیت کی بنیاد ہوتا تو وہ بھی عرب تھے، وہ بھی عرب۔ اگر خاندان نسل کی بنیاد ہوتا، قومیت کی بنیاد ہوتا، تو ابو بکر بھی قریشی تھے، عبد الرحمن بھی قریشی تھے،
ابو العاص بھی قریشی تھے، عباس بھی قریشی تھے، عمر بن حشام بھی قریشی تھا، اور ابو جہل بھی قریشی تھا، اور حضرت ابو حذیفہ کا باپ حذیفہ بھی جو تھا وہ بھی قریشی تھا۔ لیکن اب صورتحال کیا ہوئی؟ باپ کے مقابلے پر بیٹا، بھائی کے مقابلے پر بھائی، چچا کے مقابلے پر بھتیجا، اور فیصلہ کر دیا گیا اس بات کا ہماری قومیت ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اسے مانتا ہے وہ میرا بھائی ہے، جو نہیں مانتا وہ میرا کچھ نہیں۔ لہذا اسی میدان میں حضرت عمر کا ماموں ان کے ہاتھ سے مارا گیا کہ آج ماموں بھانجے کا رشتہ ختم ہے، اب رشتہ صرف محمد کی غلامی کا ہے، آخر کوئی رشتہ۔ لہذا اس جنگ نے بتا دیا کہ ہم تو اللہ کے لیے جس قومیت کو اختیار کیا ہے اس کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ہم سب آدم کے بیٹے ہیں، اور خلق آدم من تراب، آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ ہم سارے کے سارے کلمہ گو ہیں، اور یہی ہماری شناخت ہے، اور یہی ہماری پہچان ہے، اور یہی ہماری قوم ہے۔ تو لہذا یہ بھی سمجھ لیجئے وہ شیطان ہے جو آپ کے درمیان قومیتوں کا نعرہ لگاتا ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت سے اٹھا کے ہندو، یہودی، عیسائی، روسی اور امریکیوں کی غلامی میں دینا چاہتا۔ ہماری رنگ و نسل کچھ بھی نہیں ہے، ہماری نسل و رنگ تو کلمہ ہے، ہماری نسل و رنگ جو ہے وہ تو اللہ کی بندگی۔ لہذا اس جنگ نے فیصلہ کر۔ پھر آپ دیکھیں اس میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 14، مرنے والے کافروں کی تعداد 70، اور گرفتار ہونے والے کافروں کی تعداد بھی 70۔ میں پھر فوجی نقطۂ نظر سے ایک بات کہتا ہوں، کیسی حیران کن بات ہے کہ نہتے انٹرینڈ لوگ باقاعدہ مسلح اور ٹرینڈ لوگوں سے لڑنے کے لیے جائیں تو فوجیوں کے لیے سب سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ سول آبادی سے ان کی لڑائی ہو، اور سول آبادی کے آدمی مارے جائیں 14 اور باقاعدہ فوجی مارے جائیں 70۔ اور فوجی کے لیے اس سے بھی زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ سول آبادی سے اس کی لڑائی ہو اور سول آبادی کے لوگ اس کے 70 آدمی پکڑ لیں۔ اللہ نے یہ منظر بھی دکھا دیا، طاقتوں کا تناسب یہ نہیں ہے کہ تم کتنے ہو، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ جو رب پر بھروسہ کرتے ہیں پھر رب ان کا کام کرتا ہے۔ اور کس طرح کام کرتا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، تم نہیں وہاں خاک پھینک رہے تھے، وہ جو تم مٹھی بھر کے خاک پھینک رہے تھے، اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ اور فَلَمْ تَقْتُلْهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ کہتا ہے وہ ہم نے قتل کیا۔ لہذا یہ بھی سمجھ لو جب کوئی اللہ کا کام کرنے نکلتا ہے اللہ کتنا بڑا اعزاز دیتا ہے۔ وہ ہاتھ جو بدر کے میدان میں اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ کہتا ہے یہ ہاتھ ہمارے تھے۔ وہ ہاتھ جو دشمنوں سے زبردست ماں تھے، خدا کہتا ہے یہ ہمارے۔ لہذا یہ جنگ اسی رمضان کے مہینے میں پیش آئی، اور اس بات کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ اسلام مسکینوں کی جماعت کا نام نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام راہبوں، یوگیوں یا فقیروں کا نظام نہیں ہے، یہ تو ان مردان کار کا نظام ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ زمین اللہ کی، بندے اللہ کے، قانون اللہ کا، اس زمین پر اللہ کے قانون کو اللہ کے بندوں پر نافذ کر دو، یہ نافذ ہو جائے گا، مجھے میرا حق مل جائے گا، تمہیں تمہارا حق مل جائے گا، تمہاری آبرو بھی محترم ہوگی، میری آبرو بھی محترم ہوگی، تم بھی یہاں جان اور مال کا پورا تحفظ پاؤ گے، میں بھی جان مال کا پورا تحفظ پاؤں گا، حبشے کے بلال کو بھی حق ملے گا، روم کے صہیب کو بھی حق ملے گا، فارس کے سلمان کو بھی حق ملے گا، مکے کے عمر کو بھی حق ملے گا، اور مدینے کے سعد بن عبادہ کو بھی حق ملے گا۔ کسی کو یہ کہہ کے نہیں چھینا جائے گا کہ تو سندھ کا رہنے والا ہے، تو پنجاب کا رہنے والا ہے، تو پٹھان ہے، تو بلوچی ہے، یہ بت ہیں
ہم نے یہ بت بدر کے میدان میں توڑ دیے تھے، اب جو ان بتوں کو لائے ان بتوں پر تھوک دو، ان بتوں کو توڑ دو، دلوں سے نکال دو ان سارے نسلوں کے، علاقوں کے اور زبانوں کے بتوں کو۔ ہماری اصل بھی ایک ہے، ہماری نسل بھی ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ بدر کا یہی پیغام ہے، رمضان کا یہی انعام ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے یہ سارے بت توڑوا دیے ہیں اور ہم سب کو کلمے کی بنیاد پر ایک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکتوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ حصہ عطا فرمائے۔ اللہ یہ جو فساد کی اور نسلی فسادات کی آگ ہمارے ملک میں کچھ لوگ بھڑکا رہے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت فرما۔ یا اللہ اگر تیری تقدیر میں یہ ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اے اللہ انہیں ہلاک فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کے مسلمانوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ اس فتنہ اور فساد کو دور فرما دے۔ یا اللہ اس انتشار اور افتراق کو دور فرما دے۔ یا اللہ اتحاد عطا فرما دے۔